السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ غیاث الدین تغلق نے خلجی خاندان کی نااہلی اور ملک میں افراتفری دیکھ کر کے ظالموں سے نجات دلا دی ملک کو۔ یہ ایک اچھا حکمراں، بہترین مدبر تھا، لیکن قسمت کی بدنصیبی کہ حکومت پانے کے صرف 4 سال بعد چھت گر جانے سے اس کی موت واقع ہو گئی اور ملک اس کی انتظامی صلاحیت سے مستفید نہیں ہو سکا۔ آج اسی کے آگے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد تغلق، اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا یعنی غیاث الدین تغلق کا بیٹا محمد تغلق 1325 عیسوی میں اس کا جانشین ہوا۔ جانشین ہونے کا مطلب ہوتا ہے اس کی جگہ لی، یعنی اس کی جگہ پر بادشاہ بنا، حکمراں بنا، حکومت سنبھالی۔ یہ عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا۔ محمد تغلق عجیب و غریب شخصیت تھی اس کی، اور ساری چیزیں جو انصاف کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ قابل تعریف ہے اس کی۔ یہ بہت ہی ذہین تھا، نہایت دور اندیش تھا، یعنی اس کے اندر ذہن پائی جاتی تھی، کافی ذہین تھا، دور اندیشی اس کے اندر پائی جاتی تھی، معاملات کو بہت دور تک دیکھتا تھا، اسی کے لحاظ سے فیصلے کرتا تھا یا تدبیر کرتا تھا۔ متبحر عالم تھا، یعنی علم کا سمندر تھا، وہ مختلف علوم و فنون میں ماہر تھا، صرف ایک فن کی بات نہیں، کئی علوم میں وہ ماہر تھا۔ مہمان نواز تھا، سخی تھا، خدا ترس۔ یہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں بارہا، اور آج پھر سے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے لیے لفظ خدا کا استعمال درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ ہی کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے الہاد فی الاسماء سے روکا ہے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، کہ ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو جو اس کے اسماء میں الہاد کرتے ہیں۔ تو لفظ خدا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں داخل نہیں ہے، نہ تو نام ہے نہ تو صفت ہے، اور کسی لفظ کا ترجمہ بھی نہیں ہے۔ تو خدا ترس کا مطلب جو کہنا چاہا مصنف نے وہ متقی اور پرہیزگار کی بات ہے، کہ متقی پرہیزگار تھا، شریعت کا پابند ہونے کے ساتھ ساتھ، نہیں وہ شریعت کا پابند تھا، ظاہر سی بات جو متقی رہے گا وہ شریعت کا پابند رہے گا۔ وہ مقرر بھی تھا، مضمون نگار بھی تھا، یعنی ایک اچھا خطیب تھا، ایک اچھا قلمکار تھا، خوش نویس بھی تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو اچھے مصنف ہوتے ہیں، اچھے ترجمہ نگار ہوتے ہیں، لمبے لمبے مضامین اور روزانہ دن رات لکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی تحریر نہیں بنتی۔ لیکن یہ خوش نویس بھی تھا، اس کی رائٹنگ بھی بہت اچھی تھی، اور شاعر بھی تھا، یہ شاعری بھی کرتا تھا، یتیموں بیواؤں کی خبرگیری، محتاجوں اور بے کسوں کی امداد اور مظلوموں کی پشت پناہی کرتا۔ یہ ساری صفات اس کے اندر موجود تھیں۔ تو اپنے ملک میں یتیموں کی دیکھ بھال کرتا، بیواؤں کی خبر کر لیتا، ان کی امداد کرتا، کہیں محتاج یا فقیر رہیں تو ان کے لیے اپنے خزانے کھولتا، مظلوم اگر مل جائے یا مظلوم اس کے پاس پہنچ جائے تو اس کی مدد کرتا، پشت پناہی کرتا، اس کا ساتھ دیتا۔ وہ دھن کا پکا اور بات کا دھنی تھا۔ دھن کا پکا مطلب جو سوچ لیا اس کو کر ہی لینا ہے، اس میں پھر کچھ بھی ہو جائے۔ دھن کا پکا، اس کو اپنے ارادے سے متزلزل کرنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ جس چیز کا اس نے ارادہ کر لیا اس کو کر گزرا، اس کے لیے پھر چاہے جتنی مصیبتیں، چاہے جتنی صحبتیں درپیش ہوں۔ بات کا دھنی تھا، یعنی جو کہہ دیا اس کے باتوں میں وزن ہوتا تھا۔ کسی سے کوئی وعدہ کر لیا تو اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، تو بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا، اور جس بات کا تہیہ کر لیتا اسے تکمیل تک پہنچاتا۔ اور یہ اچھے حکمراں کی یہ پہچان ہی ہوتی ہے، خصوصیت ہوتی ہے۔
تو جس بات کا تہیہ کر لیتا اسے تکمیل تک پہنچاتا، خواہ اس کا نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ عدل و انصاف کا تو اس نے ایسا زبردست نمونہ پیش کیا ہے کہ تاریخ ہند میں اس کی مثالیں کم ہی ملیں گی۔ حکومت کے بڑے سے بڑے عہدیدار، یہاں تک کہ خود سلطان نے اس کے اپنے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی عام اجازت تھی۔ کوئی بھی جائے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو خود اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی عام اجازت تھی۔ چنانچہ ایک بار ایک غیر مسلم نے دعویٰ کیا کہ سلطان نے اس کے بھائی کو بلا وجہ قتل کرا دیا ہے۔ سلطان بھی عام ملزموں کی طرح عدالت میں حاضر ہوا۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ سلطان پر جرم ثابت ہے، مقتول کے ورثہ کو یا تو سلطان خون بہا دے کر راضی کرے ورنہ قصاص لیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ بادشاہ کو خود ہی قصاص میں قتل کیا جائے نا۔ اس کی مثال نہیں ملے گی، واقعی نہیں ملے گی، اور نہ ملتی ہے کہ قصاصاً بادشاہ اپنی جان دینے پر راضی ہو جائے یا قاضی اس کے خلاف جان لینے کا فیصلہ کر دے کہ بادشاہ کی جان لی جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ تو سلطان نے خون بہا دے کر ورثہ کو راضی کر لیا، جب جا کر جان چھوٹی، نہیں جب اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا غیر مسلم نے، جو بھی اس نے دیا ہوگا۔ کہتے ہیں عرب سیاح ابن بطوطہ اسی کے زمانے میں ہندوستان آیا تھا، مشہور ہے ابن بطوطہ۔ وہ دہلی اس کے گرد و نواح میں کوئی 8 سال مقیم رہا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں آنکھوں دیکھا ایک واقعہ لکھا ہے جو نہایت عجیب و غریب ہے۔ لکھتا ہے کہ ایک بار سلطان کہیں گشت کرنے جا رہا تھا، یعنی نگرانی کرنے کے لیے گشت میں نکلتے تھے بادشاہ لوگ۔ راستے میں دیکھا کہ ایک غریب کا بچہ کھڑا رو رہا ہے اور ایک امیر کا بچہ اسے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ سلطان نے سمجھا کہ امیر بچے نے غریب بچے کو مارا ہوگا، حالانکہ مارا تھا غریب بچے نے، اور خود ہی اس ڈر سے رونے لگا تھا کہ مبادا پٹ نہ جائے، یعنی مبادا مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پٹ جائے، امیر کا بچہ ہے، پٹائی تو ہوگی ہی۔ تو سلطان نے غلط فہمی میں امیر بچے کو کئی بید رسید کر دیے، کئی ڈنڈے لگا دیے۔ اس نے سلطان کے خلاف عدالت میں دعویٰ کر دیا، مگر بچے نے دعویٰ کر دیا۔ عدالت نے سلطان کے خلاف فیصلہ کیا۔ چنانچہ سلطان نے لڑکے کو دربار میں بلا کر اس کے ہاتھ میں چھڑی دی اور بدلہ چکانے کے لیے کہا، لو بھائی قصاص لے لو۔ ایک لڑکا پہلے گھبرایا، مگر جب قسم دلائی تو وہ تیار ہو گیا، اور دربار عام میں سب کے سامنے مجمع میں سلطان کو 21 چھڑیاں لگائیں۔ ایک چھڑی تو ایسی پڑی کہ اس کا تاج نیچے آ رہا۔ تو ایسی خصوصیات کے بادشاہ کم ملتے ہیں، اور المیہ ہے کہ تاریخ میں یہی بادشاہ بدنام بھی ہے۔ کیوں بدنام ہے انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔